السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، اللہ کریم نے صرف فرض زکوٰۃ ہی اہل ایمان کے مال میں سے غریبوں کا حصہ نہیں رکھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو بھی سائل ہو یا محروم طبقہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے مال میں حصہ رکھا ہے۔ ایک تو وہ فرض صدقات ہیں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یا پھر جو فطرانہ وغیرہ رمضان کے آخر پہ ہوتا ہے، یا پھر جو عشر جو زمین کی آمدن سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خیرات کرتے رہنا اور خیرات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں خیرات کو اور صدقے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس قدر تیزی سے اور بہت زیادہ خرچ کرتے جس طرح ایک تیز آندھی ہوتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال دی، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تمام اہل ایمان کے ساتھ، غرباء و مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ رمضان میں جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اس لیے باقی 11 مہینوں میں بھی صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو صدقہ خیرات ہے وہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس میں ان لوگوں کو جو غرباء و مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو تلاش بھی کیا جائے اور پھر ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کریم نے یہ مہینہ بہت زیادہ اجر کا مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم عام خیرات سے کہیں زیادہ اس کا اجر لے سکیں۔ ایک دوسری بات اس حوالے سے جو بہت ہی اہم ہے کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز میں دی جاتی ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ابدأ بمن تعول، اس سے شروع کریں جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ گویا ہر شخص، ہر اہل خیر وہ اپنے رشتہ داروں میں غرباء و مساکین کو تلاش کرے تاکہ کوئی غریب اور مسکین نہ رہ جائے۔ جب چیریٹی آرگنائزیشنز میں ہم دیتے ہیں تو وہاں یہ گیپ رہ جاتا ہے کہ ان کو تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں مستحق ہیں۔ جب آپ اپنے خاندان کے مستحقین میں صدقہ و خیرات تقسیم کریں گے تو آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، ہر شخص اپنے خاندان کے غرباء و مساکین کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان چیریٹی کے حوالے سے مبنی بر حکمت ہے اور پریکٹیکل ہے کہ آپ اس طرح سے جب اپنا دائرہ بنائیں گے اور چیریٹی کا یہ ڈومین رکھیں گے کہ ہر شخص اپنے خاندان کے اندر چیریٹی کرے تو پھر کوئی شخص جو ہے بھوکا نہیں سوئے گا، ہر شخص کو اس کے مستحقین کا اور غرباء و مساکین کا علم بھی ہوگا اور وہ وہاں تک پہنچ بھی سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں مزید ہمت کے ساتھ خیرات اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔